السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ میرے ساتھ سیاسی تجزیہ نگار پروفیسر طاہر ملک صاحب موجود ہیں۔ آپ سے کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ لاہور کے اندر سینئر صحافی ایاز امیر صاحب پر حملہ ہوا ہے۔ گزشتہ دن انہوں نے اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں ایک تقریر کی تھی اور وہ تقریر مقتدر حلقوں کو شاید پسند نہ آئی ہو، گراں گزری ہو، اور اس کے بعد ان پر حملہ ہو گیا ہے۔ پروفیسر صاحب سے ایک تو ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے کیوں ہوا ہے، یا کیا ایسے حملے ہونے چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ کہ ایاز امیر صاحب ہیں کون، کیا ان کا پروفائل ہے، کہاں سے تعلق ہے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو جو یہ رجیم چینج سیمینار تھا، کل ایاز امیر صاحب نے جو وہاں گفتگو کی، وہ اس کا فارمیٹ یہ کہ عمران خان صاحب ہوتے ہیں، میڈیا کے، سول سوسائٹی کے اور پارلیمنٹیرین کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو جو انہوں نے تقریر کی وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی اور وہ ٹاپ ٹرینڈ بھی ٹویٹر پہ بن گیا اور وہ ڈسکس ہونے لگ پڑے۔ اس کے اندر مختلف لوگوں نے، مختلف سیاسی جماعتوں نے، حلقوں نے اپنے اپنے مرضی کے کلپ نکالے اور وہ بہت سارے گراں بھی ظاہر ہے گزرے۔ ہمارے ہاں ایسی روایت نہیں ہے کہ لیڈرشپ کو سامنے اس طرح رکھ بیٹھی ہو اور تو آپ اس طرح کریں۔ انہوں نے تقریر جو ان کی تھی وہ اس کا ایک حصہ تو عمران خان صاحب ان کے مخاطب تھے، دوسرا انہوں نے اس نظام کے بارے میں بتایا کہ یہ نظام ہے کیا اور کیوں اس نظام عمران خان صاحب کی جو تبدیلی کی خواہش ہے وہ کیا نظام کی تبدیلی کی خواہش ہے حقیقی معنوں میں، ان سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں، اور یہ جو طاقتور نظام ہے جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے کہ رول پلے کرتے ہیں، تو وہ آپریٹ کیسے کرتا ہے۔ پھر انہوں نے لینڈ مافیا کا ذکر کیا، سارے نظام کو انہوں نے ننگا کر کے رکھ دیا۔ اب جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، اتفاق سے میرا تعلق بھی چکوال سے۔ ایاز امیر صاحب بہت کریکٹر کے آدمی ہیں۔ ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش پہ چکوال میں پیپلز پارٹی قائم کی۔ 1970 کا الیکشن لڑا اور چودھری امیر خان یہ بگوال گاؤں کے ہیں، اور انہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کے، ایوب خان کے وزیر تھے سردار اشرف خان، ان کو انہوں نے شکست دی، بہت بڑا اپسیٹ تھا۔ پھر وہ مرڈر ہو گئے، وہ ایک عام آدمی کی آواز سے۔ ایاز امیر صاحب ابھی فوج میں تھے، کیپٹن تھے وہ، تو اس کے وقت میجر تھے، تو ان کو وہ انڈکٹ ہوئے اور فورن سروس میں ان کی انڈکشن ہوئی اور رشیا پوسٹ کیا گیا۔ تو جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء آیا تو انہوں نے جمہوریت کی جدوجہد میں شریک ہونا سمجھا۔ ساری عمر انہوں نے اپنے نظریات کی قیمت ادا کی۔ انہوں نے وہ پرتعیش زندگی چھوڑی، ماسکو میں وہ تھے، اور یہاں آ کے انہوں نے پیپلز پارٹی کے اندر متحرک کردار کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے قید بھی کاٹی، اسٹرگل بھی کی، سلمان تاثیر، پرویز رشید، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ۔ تو پھر ان کے اختلافات ہوئے اور انہوں نے اس دوران انہوں نے صحافت جوائن کرنے کی سوچی۔ تو پہلے وہ ویو پوائنٹ میں لکھتے تھے، مظہر علی خان کا یہ رسالہ تھا لیفٹ کا۔ اس کے بعد اسلام آباد سے ایک مسلم اخبار جاری ہوا۔ مسلم اخبار پہلا اسلام آباد کا روزنامہ تھا جس میں ڈیموکریٹک وائسز اور آزادی اظہار کے معاشرے میں جو گھٹن جبر تھا اس میں ملیہ لودھی بھی ایڈیٹر رہی ہیں، مشاہد حسین بھی ایڈیٹر رہے ہیں، ایاز امیر بھی ایڈیٹر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جوائن کیا اور ان کی تحریریں وہاں چھپنی شروع ہو گئیں۔ انگلش کی ایک لمیٹڈ سی سرکل تھا۔ تو اس کے بعد وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ مسلم لیگ میں جب وہ شامل ہوئے تو جب بڑے بڑے لوگ 12 اکتوبر وہ ایم پی ایز کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے، جب 12 اکتوبر 1999 کو مارشل لاء لگا، تو اس سے قبل جب وہ مسلم لیگ کے MNA تھے، ایم پی اے تھے، پارٹی اجلاسوں میں پارٹی کی غلط پالیسیوں پہ میڈیا میں اور پارٹی میں تنقید کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں مسلم لیگ میں بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن جب مارشل لاء لگا تو پورے پنڈی ڈویژن کے، چکوال کے جنرل مجید، اعجاز الحق پنڈی کے، شیخ رشید، سارے لوگ راجہ بشارت مسلم لیگ چھوڑ گئے، لیکن ایاز امیر صاحب نواز شریف کے ساتھ رہے۔ انہوں نے 2002 کا الیکشن لڑا، انہوں نے دھاندلی کر کے رایا گیا۔ 2008 میں وہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ وہ اپنے کالم میں بھی تنقید کرتے تھے، پارٹی میں، اسمبلی کے اجلاس میں بھی کرتے تھے، لیکن سیاسی جماعتوں کا ایک کلچر ہے کہ تنقید کو برداشت۔ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی کو چھوڑا، تحریک انصاف کو جوائن کیا، الیکشن لڑا، تحریک انصاف کی حمایت وہ کرتے رہے۔ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو اس وقت ان کی پالیسیوں پہ بھی تنقید کرنی شروع کر دی، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت اچانک ختم ہو گئی،
وقت سے پہلے ختم کر دی گئی تو عمران خان صاحب کے دفاع میں کھڑے ہو گئے. تو وہ ایک ایسے آدمی ہیں, میں ان کا کیریئر دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف, ملک میں صحیح جمہوریت تب آئے گی جب ایاز امیر جیسے لوگ پارلیمنٹ میں ہوں گے کہ جو میرٹ پہ ہر ایشوز پہ پوزیشن لیتے ہیں. اب جہاں تک یہ سوال کہ ان پہ حملہ کیوں ہے, دیکھیں پاکستان آزادی صحافت کے حوالے سے صحافت کرنے والوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں جو عالمی سطح پہ لسٹ شائع ہوتی ہے کہ جہاں صحافت کرنا مشکل ہے. یہاں پہ ڈیفرنٹ مافیاز ہیں, یہاں پہ لینڈ مافیا ہیں, مذہبی انتہا پسند گروہ ہیں, مقتدر حلقے ہیں. آپ جب اپنی اوپینین دیتے ہیں, نیوز سٹوری دیتے ہیں تو آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو کل جو ان کی گفتگو ہے ان پہ حملہ اسی طرح, لیکن وہ ایک شدید قابل مذمت حملہ ہے. ایک آدمی بزرگ صحافی, سینئر جرنلسٹ, اور وہ کوئی نوجوان صحافی بھی نہیں ہے. نوجوان صحافی پہ بھی حملہ جو ہے ایک جرم ہوتا ہے, وہ مطیع اللہ جان ہو, وہ حامد میر ہو, اس کا کوئی مسلک ہو. جس طرح اب تحریک انصاف کی حمایت کرنے والے جو صحافی ہیں جن کی ایک پوزیشن ہے, ان کی سیاسی رائے ہے, وہ ان کے اوپر خلاف انتقامی کارروائیاں ہوں. تو دیکھیں معاشرے کا ٹیسٹ کیس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی اوپینین ہے, پولیٹیکل اوپینین ہے, کسی کی اور معاملے اوپینین ہے, اور اس اوپینین کے اظہار کے بعد آپ کی زندگی کو خطرہ نہ ہو. تو اب جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ دیکھیں, میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ معاشرے میں چند لوگ تو رہنے دیں جو حق گوئی اور بے باکی سے گفتگو کریں, بولنے کی آزادی ہو. جہاں تک ہماری سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے, ہماری لیڈرشپ بھی عادی نہیں ہے, لیکن وہ تنقید سننے کی ضرور عادی ہے. وہ ٹاک شو میں ایک سیاستدان جاتا ہے تو مخالف ورژن بھی ہوتا ہے, وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو اس کے حق میں بھی تقاریر ہوتی ہیں, مخالف بھی تقاریر ہوتی ہیں. وہ گلی محلے میں ووٹ مانگنے جاتا ہے تو اس کو منہ پہ لوگ کہتے ہیں ہم تمہاری مخالفت کریں گے, تمہیں ووٹ نہیں دیں گے, منہ پہ کہتے ہیں ہمارے. سیاستدان عادی ہوتا ہے. تو جو لوگ معاشرے میں تنقید کے عادی نہیں, ان کا یہ رویہ ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں, وہ لینڈ مافیا کے لوگ ہیں, وہ مذہبی انتہا پسند ہیں, غیر ریاستی عناصر ہیں, وہ اور ہیں, ادارے ہیں. وہ لوگوں کو تنقید کی عادت ڈالنی چاہیے, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے دا پریس اینڈ دا نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک حکومت پہ تنقید جو ہے وہ حق ہے جرنلسٹوں کا, فری پریس ہے, اور ریاست کا چوتھا ستون ہے, اور حکومت جو ہوتی ہے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ آپ ایک ایسی تنقید جو میرے لیے کر رہے ہیں, میری اصلاح کے لیے کر رہے ہیں, تو مجھے تو آپ سے گلے کے بجائے شکر گزار ہونا چاہیے. تو ہماری سیاسی جماعتوں کو, ہمارے بااثر افراد کو, ہمارے طاقتور لوگوں کو تنقید سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. وہ ڈیموکریٹ نہیں ہیں کہ جو تنقید نہ سنیں. اچھا ملک صاحب, کل جو میریڈ کے اندر سیمینار ہوئی اس کے اندر ایاز امیر صاحب نے اسپیچ کی, اور اس اسپیچ کے اندر جو پازیٹیو بات تھی, خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایاز امیر صاحب تنقید کر رہے ہیں, مطلب وہ ٹکا کے تنقید کر رہے ہیں کہ آپ سے ہم تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں, اور آپ نے کیا کیا ہے, کس طرح سے آپ نے نظام چلایا ہے, اور آپ نے ایکسٹینشن والے معاملے پہ بھی انہوں نے اشارتاً بات کی. تو دیکھیں خان صاحب کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں, میجورٹی تو وہ ہے جنہوں نے خان صاحب کو, میں سمجھتا ہوں کہ اس نیج پر لے کے آئے ہیں, تعریف کرنے والے تعریف کرتے ہیں اور جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. صحافی جا کے کہتے ہیں جی آپ سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے. ایاز امیر صاحب نے کل بھی ان کے سامنے کھڑے ہو کے تنقید کی, جو کہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ظرف کی بات ہے کہ آپ اس طرح سے کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاید مقتدر حلقوں کے حوالے سے بھی بڑی کھل کے بات کی کہ آپ نے ملک پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واضح طور پہ آج جو ایاز امیر صاحب پہ تشدد ہوا ہے اس کا تعلق کل کی تقریر سے ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں اس لیے کہ پچھلے ہفتے ان پہ تشدد نہیں ہوا, کل ہی کیوں ہوا؟ اس کی ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کی لوگ تعریف بھی کر رہے تھے کہ وہ مسکراتے رہے, اور انہوں نے ایاز امیر کی تقریر کے درمیان میں دیکھ رہا تھا کہ تالیاں بجائیں. ان کے فالوورز کو یہ بات پسند نہیں آئی, لیکن انہوں نے ابھی میں یہاں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے دیکھا ہوں کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا مذمت. بھائی جس پہ تنقید ہوئی ہے وہ تو مذمت کر رہا ہے. اب باقی یہ ہے کہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں فین کلب ہیں,
اور یہ جو اینکر ہیں ان میں سے بہت سارے پرائیویٹلی بیٹھ کے عمران خان کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ اپنی لائکس کے اپنے ڈالرز کے اسیر ہیں کہ میرے اتنے ویوز ہیں, ملین ویو. یہ وہ پوزیشن لے رہے ہیں جس سے ان کا رزق وابستہ ہے. ایاز امیر صاحب ان چیزوں سے بے نیاز ہیں. وہ سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کرتے. ان کے جتنے اکاؤنٹ ہیں جعلی بنے ہوئے ہیں. وہ اس سے بے نیاز ہیں کہ لائکس. وہ اسپیکنگ فرام دا ہارٹ. ہزار خوف ہوں لیکن زباں و دل کی رفیق, کہ ازل سے یہی رہا ہے کلندروں کا طریق. تو ایسے کلندر کوئی ہوتے ہیں, اور یہی بات ہے جس کو اسپیکنگ فرام دا ہارٹ کہا جاتا ہے. باقی یہاں انجمن ستائش بیمی ہوتی ہے, ہر مینیجڈ انٹرویو ہوتے ہیں. سارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ, میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, آپ پہلے میرے فین بنیں, اور اس کا جو پی آر کا سیکشن ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں وہ سوالات پکڑا دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کی, ریاست مدینہ کی. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے تھے, اور ان سے سوال ہوا کہ یہ آپ کا کرتا جو ہے آپ کا قد دراز ہے, کہاں سے ہے؟ تو سوال کرنے والے کی زندگی خطرے میں نہیں پڑی, وہ مسنگ پرسن نہیں ہوا, وہ اپنے گھر جا کے سویا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں سیاسی جماعتوں میں, طاقتور لوگوں میں, جو سوال کرنے کی کسی کو آزادی نہیں دے رہے. سوال کا جواب دینے کے بجائے ہم اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ شرم کا مقام ہے کہ جس معاشرے میں لوگوں کو ایک کسی اوپینین پہ یا حق گوئی کی بات کرنے پہ ان کی زندگی پہ ترغیب. مضبوط ریاست وہ ہوتی ہے کہ جہاں سچ بولنے والے بندے کو زندگی کو خطرہ نہ ہو, اور کمزور ریاست وہ ہوتی ہے جو کسی دانشور کی, کسی صحافی کی, کسی شاعر اور ادیب کی سچ بولنے پہ خطرے میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے. پروفیسر صاحب, آپ کیونکہ پروفیسر ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پر بھی اپیئر ہوتے ہیں, تو کیونکہ اس وقت نفرت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور پھر لوگ تنگ بھی ہیں, گرمی بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی ہو رہی ہیں, تو یہ برداشت والا ایلیمنٹ کم ہو رہا ہے. تو آخر میں چھوٹا سا پیغام دے دیں. برداشت کے لیے یہی کہوں گا, مسائل ہیں, چیلنجز ہیں. نظام انصاف سے لے کے نظام حکومت تک لوگ مطمئن نہیں, لیکن اس ہمارے جو رہنما ہیں, جو رول ماڈل ہیں, جو وکیل ہے, جو صحافی ہے, جو اداروں کے سربراہ ہیں, جو سیاسی جماعتوں کے سربراہ, ان کو اس تقسیم کو ختم کرنا ہوگا. وہ نفرتیں کے بیپاری بنے ہوئے ہیں, وہ اس کو بڑھا رہے ہیں. اور شام کو جن کے پیچھے آپ لڑ رہے ہیں رشتہ داروں سے, وہ شام کو جو سیاستدان ہیں, بزنس پارٹنر ہیں, ایک ابھی میرے ساتھ کوسار مارکیٹ میں چلیں, ایک بھائی جو ہے اس پارٹی میں ہے, دوسرا بھائی, دونوں اکٹھے کافی پی رہے ہیں. تو ہمیں آپس میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے, لڑایا جا رہا ہے. یہ ایک ایلیٹ ہے, جو ایلیٹ آپس میں ان کی رشتہ داری ہیں, کاروبار اکٹھے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ ہم اختلاف کریں, لیکن ہمیں کسی کی انسلٹ, کسی کی تضحیک, کسی کی دشنام, کسی کو گالی نکالنے کا روز آخرت کو حساب ہوگا. اس دن ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں نے اپنے فلاں لیڈر کے کہنے پہ کی. اور مسئلہ یہ ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دیا جا رہا ہے. پوری ٹیمیں ہیں, بدتمیزی معیار ہے کہ یہ ہر سیاسی پارٹی اپریشیٹ کرتی ہے, اس کی کمر تھپکاتی ہے کہ تم نے آج بدتمیزی میں میرا دل خوش کر دیا. اس روایت کو ختم ہونا ہے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.